بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، بہت شکریہ جی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ ایسٹ ریکوری یونٹ، ہم ایک سٹار انیشیٹو ورلڈ بینک سے واقف ہیں، سٹولن ایسٹ ریکوری یونٹ تقریباً اسی ماڈل پہ کام کرتا ہے جس ماڈل پہ آپ کام کر رہے ہیں۔ تفصیلات کیا ملی ہیں؟ کیا اس کو بنیاد بنا کر آپ کسی عدالت میں لے جا سکتے ہیں کسی شخص؟ جی ندیم صاحب، دیکھیے یہ جو رقم ہے اس وقت یہ لگ بھگ 5.3 بلین ڈالرز کی ہے، جو کہ 700 ارب روپے بنتے ہیں پاکستانی کرنسی میں، اور اس میں مختلف چیزیں ہیں، اس میں ایسٹس ہیں، اکاؤنٹس ہیں، پراپرٹیز ہیں، اور یہ وہ میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ وہ والی چیزیں نہیں ہیں جو ڈکلیئرڈ ہیں یا اس کے نون ہیں، یہ سارے ان نون ایسٹس ہیں جو کہ پہلے آپ کی لا انفورسمنٹ کی نالج میں نہیں تھے۔ اس لیے سب سے پہلی پرزمپشن تو یہ ہے کہ یہ ان لافل ایسٹس ہیں۔ اس کے بعد اس کی ایک پوری تفتیش کی کارروائی ہے جس کے اوپر ان لوگوں کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا جن کے یہ ایسٹس ہیں، جن کے نام کے اوپر ہیں۔ پھر یہ برڈن ان کے اوپر آ جاتا ہے، وہ یہ پروف کریں گے کہ انہوں نے لافل مین سے بنائے ہیں یا لافل طریقے سے لے کے گئے ہیں۔ ہمارے کسی ڈیٹا کے اندر یہ موجود نہیں ہے سسٹم کے اندر، تو یہ آپ بڑے سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام ایسٹس کو آپ ان لافل ایسٹس کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو 5.3 بلین ڈالرز ہے یہ کتنے اکاؤنٹس ہولڈرز کا ہے؟ کوئی ڈیٹیلز ہیں؟ یہ دیکھیے یہ ابھی تو صرف ہم نے، آپ سمجھیے کہ یہ جو ٹاپ لائن اکاؤنٹس ہیں اس میں فردر ڈیٹیلز بھی ہیں، یہ صرف اکاؤنٹس نہیں ہیں، یہ پراپرٹیز بھی ہیں، اور یہ ڈیفرنٹ سورسز، یہ کہ بائیلیٹرل ٹریٹی کے تحت نہیں لیے گئے، یہ ویریس سورسز جو آپ نے مینشن کیا ہے سٹار انیشیٹو ورلڈ بینک کا ہے، اسی کی طرز پہ ہم نے ایک ایسٹ ریکوری یونٹ قائم کیا تھا پرائم منسٹر آفس کے اندر، اور وہ انٹر ایجنسی کوآپریشن ہے جس کے اندر نیب FIA بھی ہے، اسٹیٹ بینک بھی ہے، FBR بھی ہے۔ تو یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے مختلف مینز کو استعمال کر کے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے، اور اس کو ایسٹ ٹریسنگ کہتے ہیں۔ ایسٹ ٹریسنگ کے ساتھ پھر دوسرا عمل شروع ہوتا ہے ریپیٹریشن کا۔ تو ریپیٹریشن میں جو معاملات تو ٹیکس کے ہیں وہ ایک سیپریٹ رجیم ہے، وہ FBR اس کو ڈیل کرے گی۔ جو معاملات منی لانڈرنگ کے ہیں، پروسیڈ آف کرائم کے ہیں، اس کے لیے نیب اور FIA ہمارے قانون کے تحت ان کے پاس اختیار ہے، اور انہی کے کیسز میں پروسیکیوشن ہوگی۔ ان میں بہت ساری تفصیل دیکھیں، کچھ کیسز اس وقت آپ کے آلریڈی ایگزسٹنگ انڈر انویسٹیگیشن ہیں۔ ابھی ہم نے اس کے اندر اس ڈیٹا کو شامل نہیں کیا جو کہ پہلے کے بنے ہوئے کیسز تھے، بہت سارے۔ میں بتاؤں نیب کی اس وقت 156 میوچل لیگل اسسٹنس کی ریکویسٹ جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں دیگر ممالک میں، جس میں سے شاید 50 سے اوپر جو ہیں وہ صرف UAE میں ہیں۔ یہ وہ ڈیٹا اس کے اندر شامل ہے۔ UAE والے آپ کو ابھی جواب نہیں دے رہے ان میوچل؟ دیکھیے UAE کے ساتھ ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے، جب سے ہم حکومت میں آئے ہیں ہمیں نظر آیا ہے کہ UAE کی طرف سے تو ماضی میں بھی خواہش ہوتی رہی ہے کہ ایک بائیلیٹرل ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے میوچل لیگل اسسٹنس کی طرف، لیکن کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ تو اس کے اوپر ہم نے اس وقت باہمی رابطہ شروع کیا ہوا ہے، ہماری ایمبیسی فارن آفس بھی اس میں انوالو ہے، وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ میں خود ان کے منسٹر آف جسٹس سے جلد کب تک فائنلائز کر لیں گے؟ امید ہے۔ دیکھیے اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ یہ نیگوسیشنز پہلے آپ بائیلیٹرل سطح پہ کرتے ہیں، پھر آپ اپنی ریلیونٹ منسٹریز کے پاس دونوں ممالک دے جاتے ہیں۔ جتنی تیزی سے ہمارا کام UK کے ساتھ ہو رہا ہے شاید اتنی تیزی سے UAE کے ساتھ نہ ہو، لیکن ایٹ لیسٹ میٹنگ آف دا مائنڈ ہے کہ جہاں پہ باہمی روابط شروع ہو چکے ہیں اور بات چیت اس پہ ہو رہی ہے، جلد امید ہے اس پہ بھی ہو جائے گی۔ لیکن جو آپ کو انفارمیشن وہاں سے چاہیے وہ ہرگز اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ ہو جائے یا ایگریمنٹ ہو جائے۔